السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وبعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہ دروس کا سلسلہ جو 3 قسطوں پر مشتمل ہوگا، اور اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ پہلے درس میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا واقعہ بتلایا گیا۔ آج کے اس درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں علانیہ طور پر کھلا مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو مکہ کے مشرکین نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بعض مسلمان حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد بھی ظلم و ستم کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسلام کی کرن، اسلام کی روشنی مدینہ منورہ تک پہنچی۔ مدینہ والے مکہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بیعت کی، اور آپ کو مدینہ والوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی۔ صحابہ کرام رفتہ رفتہ مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ ہجرت کا یہ عمل کتنا مشکل عمل ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ہجرت کرنے کے لیے اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، کسی نے بیوی کو چھوڑا تو کسی نے شوہر کو چھوڑا، تو کسی نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا، کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کسی نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا۔ اندازہ لگائیے آج کے اس ماحول میں کہ یہ کتنا مشکل عمل ہے، گھر چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، دین کی حفاظت کے لیے نئی جگہ پر جانا، نئے لوگوں کے درمیان جانا۔ لیکن اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے
ہجرت جیسے مشکل عمل کو بھی انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو روکا کہ آپ انتظار کیجئے، تیاری کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت کا سفر، مکہ سے مدینہ کا سفر، مشکل سفر، ہفتہ 10 دن کا سفر اونٹنی کے ذریعے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے خاص طور سے اپنی 2 اونٹنیوں کو تیار کیا، کھلایا پلایا، ان کو صحت مند بنایا تاکہ وہ مکہ سے مدینہ تک خیریت کے ساتھ پہنچ سکیں اور مسافر کو پہنچا سکیں۔ ایک روز دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو رومال سے لپیٹے ہوئے کھڑی دوپہریہ کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ دور سے دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھنے والے کو تعجب ہوا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر حضرت ابوبکر کے گھر یا تو رات کو آتے تھے یا صبح کے وقت آتے تھے۔ کھڑی دوپہریہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو ہٹائیے۔ وہاں پر حضرت اسما تھیں، وہاں پر حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت عائشہ چھوٹی تھیں، کم سن تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے ہی گھر کے لوگ ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی راز کی بات ہو تو آپ ان کے درمیان بھی، ان کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ والصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کے اس سفر میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر خوشی کی وجہ سے رو پڑے۔ اللہ کے رسول واپس آئے۔ دوسری طرف مکہ کے مشرکین، ان کو احساس تھا کہ مسلمان دھیرے دھیرے مکہ سے باہر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی چلے جائیں گے، محمد بھی چلے جائیں گے، تو یہ ایک بڑی طاقت بن جائے گی، ہمارا پھر ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے، جو صورتحال ہے اس صورتحال کا سامنا کیسے کیا جائے۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ مکہ کا جتنا بڑا قبیلہ ہے، ہر قبیلہ سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، یہ لوگ محمد کے گھر کو گھیریں، اور رات کو جب وہ اپنے گھر سے حرم مکہ میں عبادت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ سارے لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ اسی مقصد سے، اسی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر رات کو گھیرا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کا یہ منصوبہ بتلا دیا کہ ان کا یہ منصوبہ ہے، آپ راتوں رات مکہ سے نکل جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکیم تھے، آپ دانا تھے، آپ مدبر تھے، آپ نے مکہ سے نکلنے کی تدبیر کی، آپ نے منصوبہ بندی کی۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بستر پر آج کی رات آپ سوئیں گے اور میری چادر اوڑھ کر سوئیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہیں، آپ کی سبز چادر اوڑھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو جلدی سوتے تھے، پھر آدھی رات کے قریب آپ اٹھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، یہ 11 نوجوان تلوار کو لیے ہوئے، ننگی تلوار کو لیے ہوئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی میں مٹی ہے۔ یہ 11 نوجوان، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کس طرح سے کرتا ہے۔ یہ 11 نوجوان جاگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اللہ نے ان کی نظر کو روک دیا، اللہ نے ان کی نظر کو روک دیا۔ اور اسی بات کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے سے بھی آڑ ہے، پیچھے سے بھی آڑ ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی نگاہ پر پردہ ڈال دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ ایک شخص یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا، آیا ان کے پاس، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا کہ محمد کا گھر ہے، محمد کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کس لیے گھیرے ہوئے ہیں؟ اس لیے گھیرے ہوئے ہیں کہ وہ نکلیں گے، ہم لوگ مل کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ کہا کہ کمال ہے، محمد تو ابھی آپ کے درمیان سے نکلے، اپنے سروں کو دیکھو، تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے۔ سر پر ان لوگوں نے ہاتھ رکھا، سب کے سر پر مٹی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ گھر میں گئے، جھانک کر دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے ہوئے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، کہا کہ نہیں، محمد تو اندر ہیں، محمد تو اندر سو رہے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر گزاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر کے گھر آئے، حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد آپ مکہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تدبیر دیکھیے، مشرکین جانتے تھے کہ محمد مکہ سے نکلیں گے سیدھے مدینہ پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے والا جو راستہ ہے، آپ نے اس راستہ کو اختیار نہیں کیا، راستہ بدل دیا، یمن کے راستے پر گئے۔ تھوڑی دور آگے جا کر مکہ کا دوسرا پہاڑ، گزشتہ درس میں حرا پہاڑ کا ذکر آیا تھا، یہ پہاڑ سور پہاڑ ہے، یہ پہاڑ سور پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ، بہت مشکل راستہ، چڑھنا بھی مشکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق دونوں اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ سیرت نگال لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بیٹھایا، کندھے پر بیٹھا کر آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس پہاڑ پر چڑھایا۔ سور کے غار میں پہنچے۔ غار میں پہنچنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی آپ غار میں نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا، غار صاف کروں گا تاکہ کوئی موذی جانور نکل جائے۔ غار میں کچھ سوراخ تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے سے سوراخ کو بند کیا، اس کے بعد بھی ایک سوراخ باقی بچا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلایا، اور اس کے بعد جو سوراخ کھلا ہوا تھا اپنے پیر کے ذریعے سے اس سوراخ کے منہ کو بند کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر آپ چڑھے تھے، تھکان تھی، آپ آرام فرمانے لگے، آپ سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آپ سوئے۔ اتفاق ایسا کہ جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق کا قدم تھا، پیر تھا، اندر سے کسی جانور نے ڈس لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنسو ٹپک گیا۔ جب آنسو ٹپکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، آپ کی نیند کھل گئی۔ پوچھا ابوبکر یہ کیا ہے؟ کہا کہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور برکت کی دعا دی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی۔ دوسری طرف مکہ کے یہ مشرکین جب صبح ہوئی اندر گئے تو دیکھا کہ یہاں تو اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ تو علی ہیں۔ ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، سوچا کہ اب کیا ہوگا، لگتا ہے کہ محمد مکہ سے نکل گئے۔ جتنا راستہ تھا سارے راستے کی ناکہ بندی کی گئی،
کہ اگر مکہ میں ہوں اور مکہ سے نکل رہے ہوں تو راستے میں ان کو پکڑ لیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سواروں کو جو راستے تھے دوڑایا، کہیں نہیں ملے، کچھ عطا پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول یا حضرت ابوبکر کو زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب لوگ تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ غار کے منہ پر بھی لوگ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول اگر یہ اپنے قدم کی طرف دیکھیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے۔ غار کے منہ پر کہا کہ نیچے دیکھیں گے، قدم کی طرف دیکھیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ جن دونوں لوگوں کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کی مدد ہو، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہا کہ ابوبکر غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار سے نکلتے ہیں۔ تدبیر دیکھیے، روزانہ رات کو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رات کو اپنے والد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، دن میں مکہ والوں کے درمیان رہتے ہیں۔ مکہ والوں کی خبریں، دن میں جتنی خبریں یہ کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سنتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں، رات کو جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو بتلاتے ہیں۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے، وہ اپنے جانور لے جا کر رات کو غار کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بکریوں کا دودھ نوش کریں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی یہ کھانا پہنچاتی ہیں۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر خدمت انجام دے رہا ہے، خدمت میں لگا ہوا ہے۔ غار سے نکلے، مدینہ کے راستے میں ہیں، جو عام راستہ ہے اس راستے میں نہیں، راستہ بدل کر عبداللہ بن اریقط جو راستہ جاننے والے تھے، ان کو پہلے سے ان کے ساتھ سیٹنگ کی گئی تھی، طے کیا گیا تھا کہ وہ ایک الگ راستے سے ان لوگوں کو، اللہ کے رسول کو، حضرت ابوبکر کو مدینہ لے کے جائیں گے۔ اجرت کے ساتھ ان کے ساتھ اجرت طے کی گئی تھی کہ آپ کو بدلے میں اتنا دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن اریقط ان لوگوں کو لے جا رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ جب یہ اعلان کیا گیا کہ 100 اونٹ دیا جائے گا، سراقہ بن مالک بالکل قریب پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو پہچانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھنس گیا۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کو پانا آسان نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ آپ ہمیں امان دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمارے بارے میں تم کسی کو کچھ بتلاؤ گے نہیں۔ اس نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، اب وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن گیا۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ راستے میں بہت سارے معجزے بھی پیش آئے، لیکن یہ کہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا سیرت کا سب سے اہم واقعہ ہے، اسی طرح سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا بھی سیرت طیبہ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ یہیں سے اسلام کی تاریخ بدلتی ہے، یہیں سے مسلمانوں کی شاندار تاریخ کا آغاز ہوتا ہے کہ مدینہ اسلام کا دارالسلطنت بنتا ہے، اور اس کے بعد کا جو دور ہے اسلام کا شاندار دور، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دین کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو، جس دین کو مانتے ہیں اس دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو، اور انہیں یہ احساس ہو، دین کی قدر و قیمت کا احساس ہو، تاکہ وہ صرف نام کے مسلمان نہ رہیں۔ جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دین ہم تک
کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، اس کے لیے لوگوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، تو یقیناً ان کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگی اور دین پر چلنے کا جوش اور جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے درس حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔